میں فرعون ہوں، میں نے کسی سے ہار کیسے مان لی؟ ہم تو پکڑے گئے۔ جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خبردار کیا، اگر اب بھی تم نے نہیں مانا تو ایک ایسی رات آئے گی جو مصر کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 5واں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 4 ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے چینل میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وہ رات آئی، نصف شب، پورا مصر سو رہا تھا۔ ملک الموت نے مصر پر قدم رکھا۔ ہر مصری گھر میں جہاں پہلوٹا بیٹا سو رہا تھا، چاہے وہ فرعون کا بیٹا ہو یا کسی غلام کا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ صبح جب لوگ اٹھے تو ہر گھر سے چیخیں نکل رہی تھی، ماؤں کے روتے ہوئے آوازیں، امیر ہو یا غریب سب برابر تھے اسی عذاب میں۔ فرعون کا اپنا بیٹا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، جسے وہ اپنا وارث بنانا چاہتا تھا، وہ بھی اس رات فوت ہو گیا۔ 90 عذاب کے بعد پورا مصر ماتم میں ڈوب گیا۔ ہر گھر میں چیخیں تھی، ہر آنگن میں، امیروں کے محلات ہو یا غریبوں کی جھونپڑیاں، غم نے سب کو برابر کر دیا۔ فرعون اپنے مردہ بیٹے کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ مرد جو خود کو خدا کہتا تھا آج ایک بے بس باپ کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ ٹوٹا ہوا، دل شکستہ۔ فرعون نے آدھی رات کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلوایا۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اٹھو تم اور تمہاری قوم، سب میری قوم سے نکل جاؤ، جاؤ اپنے رب کی عبادت کرو جیسا تم کہہ رہے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں، اپنے مال مویشی سب لے جاؤ، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ فرعون نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی بلکہ اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ پوری بنی اسرائیل کو فوری طور پر نکال دیا جائے۔ مصری لوگ خود بنی اسرائیل کے گھروں میں جا کر کہہ رہے تھے، جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ 400 سال کی غلامی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا۔ خبر ہر گھر میں پہنچی، اٹھو ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ مرد تھی۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو ملا کر مجموعی تعداد 20 سے 25 لاکھ کے درمیان تھی۔ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی نقل مکانی تھی۔ کوئی خاص سامان نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ لوگوں نے جو پہنا ہوا تھا وہی جو ہاتھ میں تھا۔ کچھ نے اپنی روٹیوں کا آٹا بھی پکانے کا وقت نہیں پایا، ابھی خمیر بھی نہیں اٹھا تھا کہ چلنے کا حکم مل گیا، لیکن کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سامان وہ بعد میں بھی مل سکتا ہے، لیکن آزادی کا یہ لمحہ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اندھیری رات میں ایک بہت ہی بڑا قافلہ مصر کے حدود سے نکل رہا تھا، جو 6 لاکھ مرد، لاکھوں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ایک لائن میں چل رہے تھے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ غلامی سے آزادی کا سفر تھا، یہ ذلت سے عزت کا سفر تھا، یہ تاریکی سے روشنی کا سفر تھا۔ تصور کرے اس منظر کو، وہ لوگ جو کل تک غلام تھے، جس کی پیٹھ پر کوڑے پڑتے تھے، جن کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، آج سر اٹھا کر آزاد افراد کی طرح اپنی مرضی سے چل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاٹھی ہاتھ میں، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام ساتھ میں، اور پیچھے ایک پوری قوم امید کے ساتھ۔ کبھی سوچے ان لوگوں کے دلوں میں کیا گزر رہی ہوگی؟ خوشی کے ساتھ خوف بھی ہوگا، امید کے ساتھ اضطراب بھی۔ آگے کیا ہے، کہاں جائیں گے، کیا کھائیں گے؟ لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ آزاد تھے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، مصر میں غم تو تھا لیکن زندگی چلنی تھی۔ فرعون کی آنکھ کھلی، بیٹے کا غم تھا لیکن وہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا۔ پھر احساس ہوا بنی اسرائیل جا چکے ہیں۔ فرعون نے اپنے وزیروں کو بلایا، اور پھر اس کے دل میں پچھتاوا نہیں تھا بلکہ غصہ ابھرا۔ ہم نے کیا کر دیا؟
ہم نے بنی اسرائیل کو جانے کیوں دیا؟ اب ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہمارے لیے اینٹیں کون بنائے گا؟ ہمارے محل کون بنائے گا؟ یہ سب ایک دھوکہ تھا، وہ عبادت کرنے نہیں بھاگنے گئے ہیں۔ فرعون کا غرور پھر سے جاگ اٹھا، اس کے دل میں انا آئی، میں فرعون ہوں، میں فرعون ہوں، میں نے کسی سے ہار کیسے مان لی؟ میں فرعون ہوں، میں نے کسی سے ہار کیسے مان لی؟ پھر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے، بس فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجا کہ یہ بنی اسرائیل یقیناً ایک قلیل گروہ ہے، اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ فرعون نے اپنی پوری فوج کو متحرک کیا، یہ صرف چند سپاہی نہیں تھے، یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی۔ ہزاروں رتھ، ہر رتھ میں 2 سوار، ایک رتھ چلانے والا اور ایک تیر انداز، گھوڑے مخصوص تربیت یافتہ تیز رفتار، پیچھے پیادہ سپاہی، نیزے اور ڈالے لیے۔ یہ ایک پوری فوج تھی جو ایک نہتے قافلے کا پیچھا کر رہی تھی۔ دوپہر تک فرعون کی فوج تیار تھی اور وہ روانہ ہو گئے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے۔ بنی اسرائیل چلتے رہے، دن بھر چلے، بچے تک گئے، بوڑھے تکان سے چور، لیکن آزادی کی خوشی تکان کو بلا دیتی تھی۔ دوسرے دن کی شام وہ ایک جگہ پہنچے، سامنے بحیر احمر کا ایک حصہ تھا، پانی کا عظیم سمندر، جہاں تک نظر جائے نیلا گہرا خطرناک سمندر۔ کوئی کشتی نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ لوگ رک گئے، کچھ نے کہا اب کیا ہوگا، ہم یہاں کیوں آئے؟ اور پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، دھول کا بادل افق پر نظر آیا، فرعون کی فوج آ رہی تھی، ہزاروں گھوڑے، سینکڑوں رتھ، مسلح سپاہی۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، ہر طرف شور مچ گیا، عورتیں چیخنے لگی، بچے رونے لگے۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا، کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں مصر میں چھوڑ دو؟ ہم نے کہا تھا کہ وہاں فرعون کی غلامی بہتر ہے یہاں صحرا میں مرنے سے۔ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی کہ تم ہمیں یہاں صحرا میں مرنے کے لیے لے آئے؟ اور قرآن مجید میں کچھ یوں آیا ہے، اور جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب مشکل آتی ہے تو ماضی اچھا لگنے لگتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ لوگ غلامی کو صحرا میں موت سے بہتر سمجھ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا، نہ خوف نہ اضطراب۔ وہ جانتے تھے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لایا ہے وہ راستہ بھی دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا تاکہ سب سن سکے، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ ایک انسان لاکھوں گھبرائے ہوئے لوگوں کے سامنے، ایک طرف سمندر، دوسری طرف دشمن، لیکن اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ یہ ہے نبی کی نشانی۔ فرعون کی فوج قریب آ رہی تھی، ان کے چہرے نظر آنے لگے تھے، رتھوں کی آواز، گھوڑے کی ہنہناہٹ۔ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے۔